لانچ کرنے والے ہیں بہت جلد, جس کے اندر کوئی بھی آپ کے کوئی ایشوز ہوں گے وہ ڈائریکٹ اس کے اندر آن ریکارڈ رجسٹرڈ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لاجا ہے, جو جوڈیشل جو لیگل ایڈ کا جو ہمارا ادارہ ہے ہیومن رائٹس کا, ان کے ساتھ مل کے جو آپ کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں گاڈ فاربڈ جو بھی کوئی ہوتے ہیں, تو ان کی آگے لیگل پروسیڈنگز کے اندر ان کو بہتر بنانے کے اندر, ان کو گائیڈ کرنے میں آپ لوگوں کو اس کے اندر بھی کافی کام کیا جا رہا ہے ٹو امپروو دا لا اینڈ آرڈر ایٹ گراس روٹ لیول. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اپڈیٹس میں آپ کو دینا بھی چاہ رہی ہوں کہ نہ صرف ہم لوگوں نے یہ بات کرنی ہے کہ ہم نے ایک کنڈیمنیشن کرنی ہے یا سوسائٹی کے اندر, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلسل ایک اویئرنیس کیمپین ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں, اسپیشلی ہمارے سلیبس میں ایک اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, انٹرنیشنلی بھی اور پاکستان میں بھی, کہ ہم انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کریں. اور ابھی جو یہ انسیڈنٹ ہوا جب 23 چرچز کو جلایا گیا, تو اس سے پہلے مانی پور کا وائلنس چل رہا تھا انڈیا کے اندر, اور بہت سے شواہد جو ملے ہیں اس میں یہی ملا ہے کہ اس کے اندر را کی انوالومنٹ ہے. جو یہ چرچز کو ٹارگٹ اس لیے کیا گیا ہے جو کہ انڈیا کے اندر G20 کا سمٹ ہو رہا تھا, تو انڈیا کو ہر جگہ سے جو ہے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ انہوں نے مانی پور کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ کیا کریں, چرچز جلا رہے ہیں, فورسڈ کنورژنز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کیے جا رہے ہیں, اینٹی مائنورٹی بلز پاس کریں, کشمیریوں کی نسل کشی کریں, سکھوں کے ساتھ کیا کریں. تو اس شرمندگی کو ہٹانے کے لیے بھی یہ ایک فالس فلیگ اس طرح کے آپریشنز کرائے جاتے ہیں ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم پاکستان کی فضا دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے پوری اسٹیٹ مشینری, ہیڈ آف دا اسٹیٹس سب یہاں پر آئے ہیں, اور میں نہیں کہتی ہوں کہ یہ دنیا پرفیکٹ ہے, بہت سے چیلنجز ہیں آپ کے لیے جو میں سب کے آپ کے سنوں گی, اور آپ کی جو ٹیم جو ہم نے بنائی ہے اس کے تھرو بہت سی برین اسٹارمنگ ہوگی کہ اور بھی زیادہ آپ کے لیے زندگی جو ہے آسان کر دی جائے, آپ کی اپرچونیٹیز بیٹر کر دی جائیں, آپ کی ریلیجس پریکٹسز کے حوالے سے جو جو آپ کو ایشوز لگتے ہیں ان کو ہم نے امپروو کرنا ہے. ہم آئے اسی کام کے لیے, اور میری اپنی زندگی ہی جو کا پورا میننگ ہی ہیومینٹی کی سروس ہے, کیونکہ کشمیری قوم کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس صدی کی تاریخ میں, مطلب کہ اس صدی کا ہٹلر آپ کہہ دیں کہ جو اس وقت کا مودی ہے جو ظلم کر رہا ہے, اور میرے اپنے شوہر ایک ڈیتھ سیل کے اندر ہیں. کشمیری قوم جو ہے اپنی مسجدوں کے باہر تالے لگ جاتے ہیں وہاں پہ, یو آر بینگ ٹارگیٹڈ بیکاز یو آر اے مسلم اور یو آر اے کرسچن اور یو آر اے دلت اور یو آر اے سکھ. اور ابھی ان کی جو ٹیررزم ہے, جو ریلیجس ایکسٹریمزم, ہندوتوا بریگیڈ ہے, پوری دنیا میں یہ ٹیررزم کی آگ چل پڑی ہے. اور ابھی انہوں نے جس طرح سکھوں کو مرڈر کیا ہے, ایک سکھ لیڈر کو کینیڈا کے اندر, تو یہ پوری دنیا میں یہ پورے نیکسس ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیم بیکاز اٹ از کنیکٹنگ, یو ہیو ٹو جوائن دا ڈاٹس, کہ کہاں کہاں یہ کنیکٹ کیا جاتا ہے اور کن معصوموں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ انٹرنیشنلی ڈسٹریکٹ کیا جائے جو اصل حالات ہیں انڈیا کے اندر. تو بہت بڑا ایک دشمن ہے, دہشت گردی میں بہت جگہوں پہ وہ انوالو رہا ہے انڈیا پاکستان کے اندر, اور یہ انسیڈنٹ اس کو سوٹ کرتا تھا. مگر جو بھی لاس ہوا شکر ہے جانی لاس نہیں ہوا. اور آج کیونکہ انٹرنیشنل پیس ڈے ہے, اور جب ہم امن کی بات کرتے ہیں کہ 21 سپٹمبر ہے, تو میں امن کی جب بات کروں تو مجھے ایک ہی پیغام آتا ہے کہ 4.5 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ. مقبوضہ جموں کشمیر میں ایک کرفیو ہے, جیل جیسی صورتحال ہے, کہ یہ بھی پیغام میں اپنے مسیح بہن بھائیوں کے تھرو دنیا تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ ان کو بھی, ایک پوری قوم کو جس طرح ذبح کیا جا رہا ہے قبرستان کے اندر, ان کی بھی آواز بنے, اور جتنی بھی اپریسڈ کمیونٹیز ہیں پوری دنیا کے اندر. اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ جو بھی ہم امپاورڈ ہیں, جس کے پاس جتنی سکت ہے, ہم انسانیت کی خدمت کریں اور مل جل کے رہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایک ایسے امن کا ماحول پیدا کریں کہ دنیا رش کرے ہمارے اوپر. اور جہاں جہاں آپ لوگوں کو بھی میں کہتی ہوں کہ آج کا جو یہ ایونٹ ہوا ہے اس کے بعد میں چاہوں گی جبران صاحب ایک آپ کا سجیشن باکس ہونا چاہیے یہاں پہ, جہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کی جتنی بھی سجیشنز ہیں اس باکس میں پلیز ڈلوائیں. جب میں چلی بھی جاؤں آئی وانٹ کہ اس بھائی میں بات کر رہی ہوں کہ وہ ساری جو بھی آپ کی رائے ہیں جتنی, کیونکہ میں نے 100 ڈے پلان بنانا ہے, ہم ایک انٹرم سیٹ اپ کے اندر آئے ہیں, مگر جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کو ایپلیکیبل کریں. جی جی بتائیں, جی جی پلیز بتائیں.
माइक मेरा नाम मोहम्मद फवाद है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी डीसी फैसलाबाद का रिसर्च करता हूँ। हम खुश आमदीद करते हैं एज ए पाकिस्तानी कि आप हमारे साथ आए और सॉलिडारिटी शो की काम की। आपने जैसे साथ बातें की, तो क्या हम ये इवेंट दोबारा भी ऐसे मुनक्कद होंगे कि ये इवेंट होगी, एक्सीडेंट होगा तो हमें दोबारा भी ऐसे मौका मिलेगा, या इस चीज़ें जो आप कर रहे हैं हम, ये हमें कोई श्योरिटी है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा? क्या 100% आप श्योरिटी देते हैं कि एज ए पाकिस्तानी कि हमारे पास दोबारा माइनॉरिटी का कोई ऐसी इशू नहीं होगा? और सेकंड ऑफ ऑल, कि हम हर बार जैसे हमने यहाँ सुना कि पहले वहाँ ऐलान किया गया خصوصی مشیر برائے انسانی حقوق مشال